آپ کی جماعت نے تو آئین بنا کنڈی صاحب، میرا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں چپے چپے سب کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. نہیں دیکھیں، مگر مجھے انٹرپریٹیشن آپ آئین کی جس طریقے سے کرنا چاہیں وہ میں نے پہلے کہہ دیا کریں، لیکن اس چیز میں دیکھیں ڈیلیمیٹیشن میں یہ لیجسلیشن ہے، اٹس ناٹ ان کانسٹیٹیوشن. میں وہی عباس صاحب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو زیادہ مجھ سے جانتے ہوں گے، لیکن اس لیجسلیشن اٹس ناٹ ان کانسٹیٹیوشن. اینٹی کانسٹیٹیوشن جا رہی ہے مسلم لیگ نون. ایک اور بات کر لیتے ہیں. عباس صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں الیکشن کب ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے؟ مجھے بھی پتہ نہیں ہے، صرف مفروض ہے. اور بلکہ بلاول صاحب کو بھی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں چیئر ٹیکر نہ بن جائیں. اب آپ کہہ رہے ہیں نا، نارملی یہ بات چل رہی اسلام آباد میں اور ہر جگہ پہ کہ جی سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے، کل وہ کہہ دے خدا نہ خواستہ کہ قومی اسمبلی نہیں ہے، صوبائی اسمبلی نہیں ہے، تو سینٹ بھی آدھی نہ ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ خدشہ ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں، مجھے تو بتا دیں یہ خدشہ ہے. ہمیں تو خدشہ ہے، ڈر ہے. ہم تو یہ خدشہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ دسمبر کی شاموں میں یہ ہمیں دوبارہ کہیں کہ ٹرک بنیں اور دوبارہ الیکشن کے لیے ہم مہم چلائیں، تحریک چلائیں. ہاں، پھر وہی چودھری نثار ہمیشہ شعر بولتے تھے جب لیڈر کو پوچھتے تھے، میں ڈپٹی اسپیکر تھا، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو اس طرح کے کام ہے. فی امان اللہ. سر یہ تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں سارے پولیٹیکل پارٹیز، یہ تو آپ نے بھی مجھے بڑی خبر دے دی، مگر مجھے ایک بات بتائیے، کیا صدر کو تاریخ دے دینی چاہیے اس پوائنٹ پہ؟ دیکھیں، صدر کو آج احساس ہوا ہے جب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری نے اس کو لیٹر لکھے گیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ہے. میرا ذاتی وائس کے اوپر میرا زیادہ وہ نہیں ہے. ہم ابھی جمعرات کو ہماری سی سی کال ہو چکی ہے، ہم سی سی جمعرات زرداری صاحب کو قائل کر لینا پلیز. کیا چیز؟ زرداری صاحب کو قائل کر لینا. قائل ہیں، فکر ہی نہ کریں. کیا قائل ہیں سر؟ باہر آ کے کچھ کہتے ہیں، بیٹا کچھ کہتا ہے. جمعرات کو شام کو آپ ہماری پریس کانفرنس دیکھیں، ایک پیج پہ ہوں گے باپ بیٹا؟ ابھی بھی ایک پیج پہ، فکر نہ کریں. نہیں ابھی تو نہیں ہے، میں آؤں گی اس کے اوپر آپ کے بعد. دیکھیں آپ کو مایوس، کہتے ہیں میں گھریلو معاملات میں ان کے تابع ضرور. آپ کو مایوس نہیں کریں گے. یو پرابلی پلئنگ گڈ کاپ بیڈ کاپ، بٹ آئی ول گیٹ ٹو دیٹ، آئی ول گیٹ ٹو دیٹ. آپ کی خواہش ہے. مجھے ایک بات بتا دیں، کیا صدر کو تاریخ دے دینی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت تاریخ، کیونکہ الیکشن کمیشن ہی وہ تو شیڈیول دینے کو بھی نہیں تیار. لیکن مجھے اب ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان الیکشن ہی غائب نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ صدر اور الیکشن کمیشن کے بعد وہ بولے گا اب میں نے دینی، وہ کہتے ہیں میں نے دینی، اور اس میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ کہیں کہ جی اب اسی میں جو ہے والی بال کھیلتے کھیلتے ہم الیکشن کہیں گے کون تاریخ. آخر ہم بولے یار دونوں اکٹھے بیٹھو، کوئی تاریخ ہی دے دو. تو دے تو دیں گے نا، اکٹھے بیٹھے سر، ہماری دعاؤں سے اکٹھے بیٹھے. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن جائیں گے. بن گیا ہے، بن جائے گا. کیا صدر بولے گا میں نے دینی ہے، وہ بولے گا میں نے. یہی تو ہو رہا ہے. آپ کون سی دنیا میں؟ یہی تو ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، ہو رہا ہے. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ اگر اگلے 24 گھنٹے میں صدر تاریخ دے دیتے ہیں. لیکن ایک اور بات آپ نے اوپننگ میں کہا نا کہ پی ایم ایل این نے کہا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. یہ اس کو بستر بوریا باندھیں. ہاں، کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ آپ جب تک پریزیڈنٹ نیا نہیں آتا اس وقت تک یہ پریزیڈنٹ رہیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ تارڑ نہیں بنے گے، ایسے نہ ہو کہ بھاگ جائیں، استعفیٰ دے کے بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے، مگر مجھے باسی صاحب ایک بات بتائیے گا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا، نیا آئینی بحران پیدا کرنے پر تلے ہیں. صدر کے حوالے سے بات کریے جس کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی سیاسی اور اخلاقی جواز حاصل ہے. سر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، پریزیڈنٹ نے تاریخ دینی ہے، الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے، یہ بھان تو سسٹم کا ہے نا. آپ لوگوں کو کیا بنی کہ آپ آ کے پریس کانفرنس ٹھک کر کے کر دیجئے. جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، آپ نے تو مہر تصدیق سخت کر دی ہے ان کے الزام کے اوپر. یعنی کہ آپ کو اتنی چبن ہوئی کہ ٹھک کر کے پریس کانفرنس کر دی. پہلی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون جس نے ابھی ہمیں پانی کا گلاس نہیں پینے دیا اور پریس کانفرنس کر دی. تو یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کی کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھان سسٹم کا ہے، سسٹم کو پورا کرنے دیں. دیکھیں یہ کنٹروورسی بڑے عرصے سے شروع ہو گئی تھی جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ڈیزالو ہوئی. اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، غلط ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے، آپ سے بات بڑا وقت گزر چکا ہے. لیکن اس سے بعد یہ کنٹروورسی ضرور شروع رہی ہے. میری ناقص رائے کے مطابق جو ایک ہی پروویژن آئین کی آرٹیکل ہے جو پریزیڈنٹ کو یہ پاور دیتی ہے، وہ اس کی کلاس 2 کے مطابق پریزیڈنٹ صرف اس وقت یہ ڈیٹ دے سکتے ہیں جب اسمبلی وہ ڈیزالو کریں. لیکن اگر پرائم منسٹر ڈیزالو کرے 4 کے مطابق تو پھر شاید ڈیٹ جو ہے ان کو دینے کا اختیار نہیں ہے. یہ میری رائے ہے. لیکن چونکہ اس کے آگے بڑھ کر ایک اور بات ہو گئی تھی کہ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم کر لی تھی، اور وہ ترمیم یہ کی تھی کہ آئندہ جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو ڈیٹ پریزیڈنٹ نہیں دے گا بلکہ ڈیٹ الیکشن کمیشن دے گی. یہ لاجا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا ہے سینٹ کے لیے کہ پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں. اس وقت اگر پریزیڈنٹ صاحب یہ پوزیشن لے لیتے، وہ کہتے کہ نہیں یہ میرا اختیار ہے، مجھے آئین نے دیا ہوا ہے اور میں سائن نہیں کروں گا، لیکن اس وقت پریزیڈنٹ صاحب خاموش تھے، انہوں نے سائن کر دیا، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا. اب 2 لا ہیں، ایک الیکشن ایکٹ ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کی پوزیشن ہے، کانسٹیٹیوشن کی. اب یہ معاملہ جو ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کنٹروورسی اگر زیادہ طویل اختیار کرے گی تو یہ معاملہ پھر بدقسمتی سے سپریم کورٹ کی طرف ہی چلا جائے گا. یہ کنٹروورسی ضرور پیدا ہو گئی ہے.
प्रेसिडेंट साहब को भी जरूर देखना चाहिए कि क्या आइन की मौजूदा सूरत हाल में वो ये तारीख दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और अगर नहीं दे सकते तो उन्हें उसे अपने इस मामलात से दूर रखना चाहिए। मैं कुछ आपसे एक बार फिर पूछूंगी, सदर को तारीख देनी चाहिए, हाँ या ना, कुछ तो मुझे बता देना। इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को। यही बात अब्बासी साहब भी कर रहे हैं, सो आप दोनों इस हवाले से तो एक पेज के ऊपर हैं। गो के अब्बासी साहब, कोई भी कानून, कोई भी लॉ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना सर, वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग भूल जाते हैं। अब आप सब मिलकर कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन दे, जो इलेक्शन कमीशन देने को ही तैयार नहीं है, इलेक्शन शेड्यूल पे बात करने को ही तैयार नहीं है, ना ही कोई भी उनको इस हवाले से रेस्टलेसनेस है या कोई उनकी नींदें हराम हो रही है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। जी, बेहतर यही है कि अदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। और मैं एक दफा फिर मैं अपनी पहली बात को दोहराऊंगा कि हम सारे भी मिलकर अगर कोई बात कहें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियारात दिया गया था, उनके पास ये है कि वो आइन के मुताबिक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकार करें और जो जमात जीतती है उसके हवाले पावर किए जाए, ताकि वो पाकिस्तान। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही आपने खुद क्यों प्रेस कॉन की है, जरूर ये बताइएगा। मगर